تذکرہ ہے ایک ایسی ذات کا، ایک ایسی شخصیت کا جو انسانوں میں سے خدا کا دوست کہلایا، اور اس کا نام ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں سلام۔ آپ کے عزیز و اقارب نعت داروں کے لیے، دوستوں کے لیے میں رب العالمین کی حضوری میں خاص ملتجی ہوں کہ وہ ان کو سب کو برکت دے، صلح اور سلامتی کی برکت عطا فرمائے۔ اور آج ہم پچھلے ہفتے کی طرح اس تذکرہ خیر کو آگے بڑھائیں گے جس کا ٹاپک تھا فلسفہ قربانی اور ذبیح کون، اور اس کے ضمن میں ہم جناب حضرت ابراہیم جو کہ انسانوں کے درمیان میں، ہیومنز کے درمیان میں وہ خدا کے دوست کہلائے، اور یہ دونوں کتابوں کے اندر اس بات کا اظہار ملتا ہے، قرآن شریف کے اندر بھی، اکارڈنگ ٹو اسلامک روایات کے اندر بھی، اور پھر اسی کو انجیل شریف کے حصے میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ خدا کا دوست کہلائے، یعنی ابراہیم جو ہیں وہ ایمان کے وسیلے سے خدا کے دوست کہلائے۔ تو ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ قرآن میں کم و بیش 29 ٹائم پر ان کا جو ہے وہ تذکرہ موجود ہے، حضرت ابراہیم کا، ان کی آل اولاد کا، اور کچھ حوالہ جات جو ہے ہم نے پچھلے ہفتے کے پروگرام میں ہم نے دیکھے تھے قرآن شریف سے۔ اس دفعہ پھر ہم کچھ اور حوالہ جات دیکھیں گے، اور پھر ہم اس طرف جائیں گے جو میں نے پروگرام کے پہلے حصے میں کہا تھا کہ پورے قرآن شریف کے اندر جناب حضرت اسماعیل کا نام اور خوشخبری کے ساتھ پیدائش کا ذکر نہیں ہے، یعنی اکٹھا یہاں نام بھی آیا ہو اور پھر خوشخبری کے ساتھ پیدائش کا ذکر۔ ویسے تو قرآن میں ان کا نام ہے، لیکن میری مراد یہ ہے کہ جہاں ان کی پیدائش کا تذکرہ ہے وہاں ان کے نام کے ساتھ خوشخبری کے ساتھ پیدائش کا ذکر نہیں ملتا۔ اگر ذکر ملتا ہے تو وہ جناب حضرت اسحاق کا یا حضرت اسحاق علیہ السلام کا، جیسے قرآن کا ورڈ ہے، ان کا ملتا ہے۔ اور خواتین میں سے میں نے عرض کیا تھا کہ کسی اور عورت کا، ایون حضرت حوا کا بھی جو تذکرہ ہے وہ پورے قرآن شریف میں نام کے ساتھ نہیں ملتا، اور پھر اسی طرح کوئی اور خاتون بھی نہیں ہے سوائے حضرت مقدسہ مریم کے، جو یقیناً جنہیں قرآن نے صدیقہ بھی کہا ہے۔ یہ ایک ضمنی بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو حوالہ جات پڑھنے اس لیے ضروری تھے کہ آپ کا ایک ربط قائم ہو جائے اور دھیرے دھیرے آپ ان پوائنٹس پر پہنچ جائیں جو کہ آج کے موضوع سے متعلق ہیں آیات۔ تو آئیے کچھ آیات کو اور دیکھتے ہیں۔ پچھلے ہفتے کے پروگرام میں ہم نے جو لاسٹ حوالہ پڑھا تھا وہ سورہ النساء کی 163ویں آیت ہم نے پڑھی تھی، لیکن آج ہم سورہ النساء جو کہ قرآن کی سورہ نمبر 4 ہے اور اس کی جو آیت ہے وہ 125 کو ہم دیکھیں گے۔ قرآن میں سے سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 125، 1 to 5 آیت نمبر جو ہے وہ ہم دیکھیں گے آج کہ قرآن میں اس کے بارے میں کیا مرقوم ہے۔ تو یہاں یہ لکھا ہے، جو کہ میں آپ کو وضاحتاً بیان دے رہا تھا ابراہیم کا، یہ حضرت ابراہیم کا لکھا ہے، اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے حکم خدا کو قبول کیا، وہ نیکوکار بھی ہے اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے، جو یکسو تھے اور خدا نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ تو میں نے جو بات کہی تھی کہ ایسی ذات کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں انسانوں کے اندر سے دوستی کے مفہوم کے اوپر جو پورا اترا، اس کا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور یہی بات جو ہے وہ بائبل مقدس کے اندر مرقوم ہے کہ ایمان ہی کے وسیلے سے ابراہیم جو ہے وہ خدا کا دوست کہلایا۔ تو گویا جب ہم لفظ خلیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ صرف قرآن شریف میں نہیں ہے بلکہ بائبل مقدس میں بھی ہے، لیکن آپ کے لیے شاید جو اہل قرآن ہیں، جو مسلمان بہن بھائی ہیں، وہ صرف قرآن ہی کو پڑھتے رہیں اور انجیل شریف کا حصہ نہیں پڑھیں گے، ان کو یہ زندگی بھر نہیں پتہ چلے گا
وہ سمجھیں کہ شاید یہاں ہی لکھا ہے۔ دنیا بہت وسیع ہے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، لہٰذا میں پڑھنا چاہیے، تو یہاں پہ بھی یہ تذکرہ جو ہے وہ آیا ہے۔ پھر ہم سورہ الانعام کی 6ٹھی سورہ ہے قرآن کے اندر، اور اس کی آیت نمبر 84 کا ہم مطالعہ کریں گے، اور کچھ حوالہ جات یقینی طور پر میں شیئر بھی نہیں کر پا رہا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کو ہم آخر تک سنیں اور پھر ہمارے پاس ایک رزلٹ ہو کہ ہم نے کیا اس میں سے سیکھا ہے۔ تو سورہ الانعام ہے 6ٹھی سورہ قرآن کی، اور ورس نمبر جو ہے وہ 84 آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ یہاں پر کیا مفہوم ہے اور کس طرح سے جناب حضرت ابراہیم کا تذکرہ آیا ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔ تو یہ قرآن شریف کے اندر لکھا ہے کہ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، اور حضرت ابراہیم کو ہم نے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا ابراہیم، ہم نے حضرت ابراہیم کو حجت عنایت کی۔ تو یہاں پر بھی حضرت ابراہیم کا جو ہے وہ تذکرہ موجود ہے کہ کس طور سے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور آیت ہے قرآن شریف کی 85 نمبر جو ورس ہے، اور پھر 86 کے اندر بھی کچھ انبیاء کا تذکرہ ہے، وہ بھی میں آپ کو چلتے چلتے سنا دوں، اور پھر ہم بالکل اب کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں کہ قرآن میں اصل جو ہے کس بیٹے کو جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم لے کر گئے تھے، اور پھر ہم سورہ شریف کے حصے کو دیکھیں گے۔ پہلے آیت سن لیجئے، سورہ الانعام 6ٹھی سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی میں 85 ورس کو پڑھ رہا ہوں۔ یہاں قرآن میں لکھا ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی، اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب نیکوکار تھے۔ اور پھر آگے تذکرہ لکھا اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی، اور ان سب کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ تو یہ قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے، کن کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے یہ بیٹے بخشے، پھر ان کا بیٹا جو اسحاق کا تھا وہ یعقوب ہوا، اور پھر دیگر انبیاء کا تذکرہ ہے۔ تو یوں ہم اپنے اس پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر ہم جا کر سنیں گے، جیسا میں نے ابتدا میں آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن شریف کے اندر جو ہے خوشخبری کے ساتھ جس بیٹے کا ذکر ہے وہ جناب اسحاق علیہ السلام ہے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے۔ وہ ہم ابھی حوالہ جات کو یقیناً سنیں گے، لیکن میں اس سے پہلے سورہ التوبہ ہے 9th سورہ آف دا قرآن، یہ 9ویں سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی آیت نمبر 114 بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں۔ سورہ یونس اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 114 میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اور یہاں پہ لکھا اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے۔ تو اب یہ یہاں پر تذکرہ حضرت ابراہیم کا جو آیا ہے وہ اس پیرائے میں ہے کہ ان کے باپ کے تعلق سے، کہ ان کا جو باپ تھا، قرآن اس کو بیان کر رہا ہے کہ وہ بہت بڑا خدا کا دشمن تھا، اور اس باپ کے حق میں ان کی دعا جو ہے اس کو خدا نے وعدے کے طور پہ لیا ہے کہ انہوں نے مانگا، لیکن شاید ان کو ملا نہیں کیونکہ وہ خدا کا دشمن تھا۔ اور پھر اس کی ایک اور 70 ورس ہے سورہ توبہ کی، وہ بھی آپ کے ساتھ، اور پھر ہم اپنے حقیقی مفہوم کی طرف جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے۔ اس 17ویں آیت کے اندر جو ہے سورہ توبہ کی 70 ورس کے اندر یوں مرقوم ہے، کیا ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، نوح، عاد اور سمود کی، اور قوم اور ابراہیم کی، اور قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے، اور ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے، اور خدا تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ وہ قوم ابراہیم و اصحاب مدینہ والمتفاقات، تو یہ ان کا ذکر ہوا ہے، یعنی بستیوں کا ذکر ہوا ہے، جناب نوح کا، عاد اور سمود اور ابراہیم کا بھی ذکر ہوا۔ اب ہم جو ہے اس مفہوم کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ پھر اس کا حل کیا ہے، پھر کیسے ہمیں پتہ چلے گا
کہ یقینی طور پر وہ بیٹا کون سا ہے جو ذبح ہونے کے لیے، یا ذبح جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جس کو قربانی کے لیے لے جایا گیا، وہ کون سا بیٹا ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ابھی پھر ہمیں یقیناً قرآن کو پڑھنا پڑے گا، اور میں ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ پروگرام میں انکریج کرتا ہوں کہ پلیز لیٹس کم اینڈ ریڈ ٹوگیدر۔ جہاں بھی آپ رہتے ہیں، آپ شہر میں ہیں، سٹی میں ہے، آپ کی دوستی کالج میں ہے، یونیورسٹیز میں ہے، کسی آفس کے آپ کولیگز ہیں، تو ڈونٹ فائٹ ود ایچ ادر، لیٹس ریڈ قرآن اینڈ بائبل ٹوگیدر۔ آئیے قرآن شریف کا، زبور شریف کا، انجیل شریف کا، صحائف انبیاء کا مل کر ہم مطالعہ کریں، اور بہت ساری آپ کو چیزیں جو ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اور اگر میرا خیال ہے کہ یقیناً آپ میرے بہن بھائی ہوتے ہوئے مجھے اجازت دیں گے کہ میں ایک آیت اور آپ کے لیے پڑھ دوں، آپ کو حوصلہ بخشے گی کہ واقعتاً ہمیں تورات شریف کو، انجیل شریف کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے پڑھنے سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا یقینی طور پر۔ میں اپنی بات کو کوٹ کبھی نہیں کروں گا، میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم دوستی کا ہاتھ اس طرح سے بڑھائیں گے کہ ہم اچھی بات کریں گے، دیانتداری سے بات کریں گے، اور خدا کے کلام کو آپ تک پہنچائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سورہ یونس ہے، 10th سورہ آف دا قرآن، اور اس کی ورس نمبر 94 ہے، ورس نمبر 94۔ یہ بڑے واضح طریقے سے سنیے کہ ہمیں پہلی کتابوں کو پڑھنا کیوں ضرور۔ اس میں لکھا ہے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اور قرآن شریف میں لکھا ہے کہ اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو، and see the English translation, and if thou Muhammad art in doubt concerning that which we revealed unto thee, then question۔ آگے کیا لکھا ہے؟ جب اگر جو قرآن تجھ پر نازل ہوا ہے اس کے اندر بھی تجھے کوئی شک ہو جائے کسی چیز کے بارے میں، تو کیا کرنا ہے تو نے؟ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ۔ تو کن سے آپ نے سوال کرنا ہے؟ اردو کا ترجمہ پہلے پڑھتا ہوں کہ اگر تم کو جو کتاب ہم نے تم پر نازل کی ہے، یعنی قرآن شریف، اس میں کچھ شک ہو جائے تو تم کیا کرو؟ تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ پر کتاب نازل کی، اگر اس کے بارے میں بھی شک ہو تو کہاں جانا چاہیے؟ then question those who read the scripture before thee، جو تجھ سے پہلے کی اتری ہوئی کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ اسی میں آپ کو ہمیشہ انکریج کر رہا ہوں کہ آپ پڑھا کریں، آپ جو ہے وہ دونوں کتابوں کو پڑھیں، آپ ساتھ مل کر بیٹھ کر پڑھیں، اور پوری دنیا کو آپ ایک امن کا گہوارہ بنا دیں، پورے شہر امن سے بھر دیں گے، پورے گاؤں جو ہے وہ امن کے ساتھ بھر دیں گے۔ اور جب لوگ دیکھیں گے کہ دیکھو جی مسلمان بھائی اور مسیحی بہن بھائی آپس میں مل کر پڑھ رہے ہیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس سے آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ اور مسلمان بہن بھائیوں کے لیے یہ گزارش ہے کہ قرآن شریف کا حکم ہے، اور صرف آپ کو نہیں، پیغمبر اسلام کو بھی، کہ اگر کوئی شک ہو جائے تو آپ کن کی کتابوں کو پڑھو؟ جو پہلے سے، ان لوگوں سے پوچھو جو پہلے کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، جو پہلے سے اتری کتابوں کو پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو۔ تو آئیے ہم اس حوالے کی طرف جا رہے ہیں۔ سورہ ہود کا حوالہ ہے اس وقت میرے ساتھ، اور پھر یقینی طور پر ہم جو ہے وہ اس موضوع کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے کہ اس بیٹے سے مراد کون ہے، اور یہی میرا موضوع ہے کہ فلسفہ قربانی اور ذبیح کون، یعنی کس کو جو ہے وہ قربانی کے لیے لے جایا گیا تھا۔ تو سورہ ہود 11 سورہ آف دی قرآن ہے، 11ویں سورہ ہے، اور اس کی ورس نمبر 69 سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اب آپ کے ہاتھ میں یقیناً قلم اور کوئی کاپی ہونی چاہیے جس پہ لکھ لیں، کیونکہ میں نے کہا تھا 29 ٹائم کم و بیش جو ہے ذکر ہوا ہے حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم کا، اور پھر ان میں سے میں نے تخصیصاً یہ کہا تھا خصوصی طور پر کہ جس بیٹے کا پیدائش کا ذکر جو ہے وہ خوشخبری کے ساتھ ہوا ہے، یعنی خوشخبری کے ساتھ جس بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے اس کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ تو میں پہلا حوالہ پڑھنے لگا ہوں، وہ سورہ ہود کا 69 ورس ہے، اور اس میں لکھا ہے ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا، ٹھیک ہے۔ اب وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ فَقَالُوا سَلَامًا۔ بعض دفعہ اس کے اوپر بھی ہماری اچھی خاصی ٹھنڈ جاتی ہے، جی کرسچن لوگ سلام کہتے ہیں، ہم نے تو السلام علیکم ہی کہنا ہے،
اور بھائی بات یہ ہے کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آتے ہیں، پیغمبر ہے، ابو الانبیاء ہے، اتنا بڑا پیغمبر جو انسانوں میں پیغمبروں کے اندر سے خدا کا دوست کہلایا، خلیل کہلایا، اس کو جو سلام عرض کیا انہوں نے، وہ سلام ہی کہا۔ تو سلامن یا سلامہ یا سلام علیکم، السلام علیکم شالوم، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے سلام کہا، انہوں نے جواب میں سلام کہا۔ ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم ایک بنا ہوا بچڑا لے آئے۔ جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے، یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے، تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا۔ فرشتوں نے کہا خوف نہ کیجئے، ہم قوم لوط کی طرف ان کو ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں۔ اب یہ بچڑے کا جو تعلق ہے، میں نے اپنے پرومو میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ایک ایسی ہستی جنہوں نے مہمان نوازی کا آغاز کیا، یہ تورات شریف کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے نہیں، ہمیں کیا پتہ ہوگا؟ ہم ایک کنویں کے اندر رہیں گے، اس سے نہیں۔ آج دنیا بہت پھیل چکی ہے، دنیا کے اندر ٹیکنالوجی اور علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ پھر آگے سنیے، لکھا ہے اور ابراہیم کی بیوی جو اس پاس کھڑی تھی ہنس پڑی، تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ یہ وہ پہلا حوالہ ہے جو قرآن میں آیا ہے، اور now I want to read in English as well، عربی کے اندر بھی میں پڑھ دوں گا آپ کے لیے تاکہ یہ معاملہ کلیئر ہو۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقٍ وَمِنْ وَرَائِ إِسْحَاقَ یعقوبَ۔ تو یہ لکھا ہے ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی، تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ تو وہ جو میرا پوائنٹ تھا نا کہ پورے قرآن شریف میں جو خوشخبری کے ساتھ پیدائش کا ذکر ملتا ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ہے۔ تو یہ پہلا حوالہ اس سلسلے کا میں نے آپ کے ساتھ عرض کیا ہے۔ یہاں یہ نہیں لکھا ہے کہ فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْمَاعِیل، نو، بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَائِ إِسْحَاقَ یعقوبہ، کہ اسحاق کے بعد یعقوب کی ہم نے خوشخبری دی ہے۔ تو یہ پہلا حوالہ ہے۔ اور پھر جو حضرت سارہ ہے، حضرت سارہ سلام اللہ علیہ، وہ ہنس پڑی تھی، اور بائبل مقدس میں یقینی طور پر سیم ہی روایت موجود ہے کہ وہ ہنس پڑی تھی، اور اسی لیے جب وہ ہنس پڑی تو اس لیے اسحاق کا نام بھی اسحاق رکھا گیا، کیونکہ وہ ہنسی تھی تو خدا نے اس کو بیٹا دیا، بشارت دی۔ اور پھر وہ کہتی ہیں، اس نے کہا میرے بچہ ہوگا، میں بوڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو، اور اہل بیت تم پر خدا کی رحمتیں، اس برکتیں، وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے۔ اور جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے لگے۔ تو یہ آگے سارا واقعہ ہے کہ قوم لوط کا، لیکن خوشخبری کے ساتھ جو پہلا ذکر ہمیں مل رہا ہے جناب اسحاق کے بارے میں، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے کہ یہ خوشخبری کہاں لکھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ یوسف کے اندر بھی ایسا حوالہ موجود ہے۔ اس کی سورہ یوسف کی اگر 68 ورس پڑھیں گے، پھر 38 ورس پڑھیں گے، پھر ورس نمبر 6 پڑھیں گے، ان کے اندر بھی حوالہ جات موجود ہے۔ بیچ میں اب حوالوں کو میں صرف اناؤنس کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن پڑھیں گے آپ خود، میں اصل موضوع کی طرف جا رہا ہوں۔ اور پھر سورہ ابراہیم کے اندر جو ہے وہ 35 ورس سے لے کر جو ہے وہ اس کی 41 ورس تک بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ابھی ہم جو ایک اور حوالہ پڑھیں گے وہ سورہ الحجر کا حوالہ ہے، اور وہ 15ویں سورہ ہے قرآن کی، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ 15ویں سورہ آف دا قرآن، اور یہ سورہ الحجر ہے، اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 51 سے لے کر 60 تک ہم پڑھیں گے۔ اس میں یہ لکھا ہے اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو۔ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے کہا ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ مہمانوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم نے خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ تو یہ قرآن شریف کے اندر لکھا ہے قالوا بشرناک بالحق، یہ ٹل نہیں سکتی ہے۔ اور آپ نے جب تذکرہ سنا ہے دونوں حوالوں کا، تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ وہ مہمان آئے،
اور یہاں پر بھی مہمانوں کا آپ تذکرہ سن رہے ہیں، بڑھاپے کا تذکرہ سن رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ہی بیٹے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر بھی بالخصوص حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خوشخبری کے ساتھ پیدائش کا کوئی ذکر یا احوال نہیں ملتا ہے، بلکہ ہم ایک اور حوالہ جو ہے وہ قرآن شریف سے موڑ پڑیں گے تاکہ ہمیں اور جو ہے وہ کلیئرٹی ہوتی جائے گی کہ یہ جو ساری بات ہے یہ کس طرف جا رہی ہے اور کیسے ہم اپنے موضوع کو جو ہے وہ سمیٹیں گے اور پھر اس کا ہم جو ہے وہ ایک رزلٹ نکالیں گے۔ پھر ہم سورہ النحل کی 123 اور 120 آیت دیکھ سکتے ہیں، سورہ مریم کے اندر جو حوالہ جات موجود ہیں اس کی 54 آیت ہم دیکھ سکتے ہیں، 58 ورس دیکھ سکتے ہیں، 50ویں آیت دیکھ سکتے ہیں، 41ویں آیت دیکھ سکتے ہیں، سورہ الانبیاء کی 85ویں آیت دیکھ سکتے ہیں، اور 51 سے 73 آیت تک ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پھر سورہ حج کے اندر 78 ورس دیکھ سکتے ہیں، 43 آیت دیکھ سکتے ہیں، 27 ورس دیکھ سکتے ہیں، 26ویں آیت اس کی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کافی جو ہے حوالہ جات قرآن اس طرح لگتا ہے کہ ذکر خلیل سے، ذکر ابراہیم سے بھرا پڑا ہے۔ اور پھر ہم الشورى کا حوالہ دیکھ سکتے ہیں 69 سے لے کر 104 آیت تک، پھر سورہ العنکبوت کے اندر حوالہ دیکھ سکتے ہیں 16ویں آیت سے لے کر 7ویں آیت تک، پھر اس کی 27 ورس کو دیکھ سکتے ہیں، سورہ الاحزاب کی ہم 7ویں آیت کو دیکھ سکتے ہیں، اور پھر سورہ الزاریات کی جو آیت ہے وہ 24 سے لے کر 37 تک دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ حوالہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ سورہ نمبر 51 ہے قرآن کے اندر، اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 24 سے 37 تک ہم دیکھیں گے۔ 51 سورہ آف دا قرآن، اور اس کی ورس نمبر ہے 24 سے 27۔ یہاں پہ جو بات لکھی ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں 24 سے 27 تک، اور یہاں لکھا ہے، بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی، جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا۔ جیسے میں نے پہلے حوالے میں کہا تو انہوں نے سلام کہا، کالو فقالو سلاما، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا، کالا سلام، سلام کہا۔ دیکھو تو ایسے لوگ کہ یہ نہ جان نہ پہچان تو اپنے گھر جا کر ایک بنا ہوا موٹا بچھڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا، کہنے لگے آپ تناول کیجئے، اور دل میں ان سے خوف معلوم کیا، انہوں نے کہا خوف نہ کیجئے، اور ان کو ایک دانش مند لڑکے کی بشارت بھی سنائی۔ تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگیں، اے ہے میں تو بڑھیاں ہوں اور دوسرے بانجھ۔ انہوں نے کہا ہاں تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، بے شک وہ صاحب حکمت اور خبردار ہے۔ ابراہیم نے کہا فرشتو تمہارا مدعا کیا ہے؟ تو آگے یہ احوال جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہاں میں تھوڑا سا آپ کو روکنا چاہوں گا اور میں واپس جاؤں گا توریت شریف کے پاس، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ بعض دفعہ آپ کو یہ بھی انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے نہیں یہ دوسرے بیٹے کی بشارت ہے۔ تو آپ نے 3 حوالہ جات مجھ سے سنے ہیں جہاں پر ابراہیم کے بڑھاپے کا ذکر آیا ہے، پھر ان کی بیوی کا ذکر آیا ہے، پھر موٹا تازہ ایک بچڑا جو ہے وہ ذبح کرنے کا ذکر آیا ہے، پھر مہمانوں کا ذکر آیا ہے، پھر بشارت کا ذکر آیا ہے۔ تو ایسی تمام جو باتیں ہیں وہ ہم بیسیکلی کہاں سے دیکھ سکتے ہیں؟ جب ہمارے پاس مطالعہ کے لیے ٹائم ہوگا اور ہمارے اندر یہ کرج ہوگا کہ ہم یقینی طور پر خداوند کے کلام کو پڑھیں اور بغیر کسی تفریق کے پڑھیں، اور خداوند کا کلام جو ہے وہ ہماری قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہوگا۔ یہ اس وقت میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ پیدائش کی کتاب، توریت شریف کی کتاب جو ہے اس کا پیدائش کی کتاب کا 18واں چیپٹر چند آیات میں آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، اور میرا ایمان کہتا ہے میرے مسلمان بہن بھائیوں اور میرے مسیحی بہن بھائیوں، آپ کا یقین کامل ہو جائے گا کہ ہمیں پڑھنا ضرور ہے۔ آپ سنیے ذرا غور سے، اس کی پہلی ایسے پڑھ رہا ہوں، پھر خداوند ممرے کے بلوتوں میں سے اسے نظر آیا اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازے پر بیٹھا تھا۔ یہ حضرت ابراہیم کی بات ہے، حضرت ابراہیم کی، اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی، کیا دیکھتا ہے کہ 3 مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ ان کو دیکھ کر خیمہ کے دروازہ سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک جھکا اور کہنے لگا، اے میرے خداوند، اگر مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں، بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے اور آپ اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کریں، میں کچھ روٹی لاتا ہوں، آپ تازہ دم ہو جائیں، تب آگے بڑھیں، کیونکہ آپ اسی لیے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جیسا تو نے کہا ویسا ہی کر۔ اور ابراہیم ڈیرے میں سارا کے پاس دوڑا گیا اور کہا کہ 3 پیمانہ باریک آٹا جلد لے اور اسے گوندھ کر پھلکے بنا، اور ابراہیم گلہ کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر ایک جوان کو دیا، اور اس نے جلدی اسے تیار کیا۔ پھر اس نے مکھن اور دودھ
اور اس بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا، اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا اور انہوں نے کھایا۔ پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ تیری بیوی سارہ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ ڈیرے میں ہے۔ تب اس نے کہا میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا اور دیکھ تیری بیوی سارہ کے بیٹا ہوگا۔ اس کے پیچھے ڈیرے کا دروازہ تھا، سارہ وہاں سے سن رہی تھی، اور ابراہیم اور سارہ ضعیف اور بڑی عمر کے تھے، اور سارہ کی وہ حالت نہیں رہی تھی جو عورتوں کی ہوتی، یعنی وہ جنم نہیں دے سکتی تھی۔ تب سارہ نے اپنے دل میں ہنس کر کہا اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لیے شادمانی ہو سکتی ہے، حالانکہ میرا خاوند بھی ضعیف ہے۔ اور یہی باتیں ہم نے قرآن شریف سے پڑھی ہیں۔ پھر خداوند نے ابراہیم سے کہا سارہ کیوں یہ کہہ کر ہنسی کہ کیا میرے جو ایسی بڑھیا ہو گئی ہو بیٹا واقعہ ہوگا؟ کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ موسم بہار میں معین وقت پر میں تیرے پاس آؤں گا اور سارہ کے بیٹا ہوگا۔ تب سارہ انکار کر گئی کہ میں نہیں ہنسی، کیونکہ وہ ڈرتی تھی، پر اس نے کہا نہیں تو ضرور ہنسی تھی۔ تو یہ اب جو واقعہ ہے خداوند کے کلام میں ملتا ہے کہ خدا کے فرشتے جب آتے ہیں، جب لوگ آتے ہیں ان کے پاس مہمان بن کر آتے ہیں، تو ان کے سامنے جو ہے وہ بچڑا رکھتا ہے، وہ بوڑھی عمر کا ہوتا ہے۔ اور یہاں ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ دیکھیے قرآن کا جو مفہوم ہے وہ بیسیکلی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو کہاں ملے گا۔ آپ پلیز کسی کے اوپر مت جائیے کہ ہم نے فلاں کی بات سنی ہے، فلاں کا کیسٹ سنی ہے، فلاں کی تقریر سنی ہے۔ میں آپ کا دوست موجود ہوں، میں یہ روایت ڈال رہا ہوں، میں آپ کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں کہ بیسیکلی میں 4 کتابوں کو پڑھتا ہوں، اور پڑھنا چاہیے، پڑھنے کے بعد آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ یہ سٹوری جو ہے، یہ بات چیت جو ہے، جو حوالہ جات ہم نے قرآن میں پڑھے ہیں، بیسیکلی اب آپ کو کوئی چکر نہیں دے سکتا، آپ کو کوئی بہکا نہیں سکتا، نہیں یہ کسی دوسرے بیٹے کے بارے میں۔ تو 5 بڑے باتیں وہاں آئی تھیں، وہ فرشتے آئے تھے، پھر ابراہیم کا ذکر ملتا ہے، پھر ضعیف اس کی بیوی ہے، بوڑھا ابراہیم ہے، پھر بچڑے کا ذکر ملتا ہے، پھر کھانے کا ذکر ملتا ہے، اور پھر بشارت کا ذکر ملتا ہے، اور سیم ہی میں نے تریشیم۔ تو اس کا قطعی طور پر جو مطلب ہے وہ جناب اسحاق کے بارے میں جو ہے وہ بشارت دی گئی، اور قرآن ہمیں یہ ثابت کرتا ہے کہ جب اسحاق کی بشارت دی گئی ہے تو ہم آگے چل کر یقیناً اس بات کو دیکھیں گے کہ پھر جو بیٹا ہے وہ کون ہے جس کو حضرت ابراہیم جو ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر گئے ہیں، اور وہی ذبیح ہوگا۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ یقیناً اس پروگرام سے فیض یاب ہو رہے ہیں، برکت پا رہے ہیں، اور میں یہ بھی ایمان رکھتا ہوں کہ آج سے پہلے آپ نے اتنی کلیئرٹی کے ساتھ اتنی ضخیم گفتگو، اتنی کھلی گفتگو نہیں سنی ہوگی، وگرنہ لوگ اپنے اپنے مذہب کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ خدائے پاک ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، تو جو قادر ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحم کرتا ہے، تو معاف کرتا ہے، اور خدا دعا ہے کہ میرے دوستوں کو، ناظرین کو، بہنوں بھائیوں کو بڑی برکت دے۔ اگلے ہفتے کے پروگرام میں ہمیں دوبارہ شامل ہونے، سننے، سمجھنے کی برکت دے۔ یہ دعا ہم تیرے پاک بیٹے یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ خدا حافظ، آمین۔